صرف اسی کے کیے گئے عملوں کا فائدہ پہنچے گا. عمل کوئی کرے فائدہ کسی کو پہنچ جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول مجازات کے خلاف ہے، قانون عدل کے خلاف ہے. اللہ کا قانون عدل متاثر ہوتا ہے. اب آئیے ایک سوال کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ نیک اولاد ہے وہ تو دعا کرے گا ہی. کوئی بھی مومن مرنے والے کے حق میں دعا کر سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے دعا کر سکتا ہے. دعا میت کے حق میں جائز ہے. تو ایصال ثواب تو جائز نہیں؟ جب اس کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے، دعا کرنا جائز ہے، تو ایصال ثواب کیوں اس کے حق میں جائز نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایصال ثواب اور دعا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دعا کے اندر دعا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اب اللہ مغفرت فرمائے یا نہ فرمائے یہ اس کی شان ہے، اس کا کام ہے. آپ نے تو صرف درخواست کر دی ہے. اور دعا بھی کس کے حق میں کرنے کا حکم ہے، کرنے کی اجازت ہے؟ جو لوگ توحید کے اوپر مرے. اگر کوئی آدمی قبر پوجتے ہوئے مر گیا، کوئی آدمی شرک میں مبتلا تھا، شرک میں مبتلا رہتے رہتے یہاں سے مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے دونوں نے اس کے حق میں دعا کی اجازت نہیں دی ہے. جو توحید پر مرا ہے صرف اسی کے بارے میں دعائے مغفرت کی اجازت دی گئی ہے. اور دعائے مغفرت ایک طریقے کی درخواست ہے، ریکویسٹ ہے. اب اس درخواست کو اللہ قبول کرے یا نہ قبول کرے یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ کر کے یا نیکی کر کے اس کی مزدوری لے لی. اب میں اس مزدوری کو یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے کو دلوا دوں. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک میں ریکویسٹ ہے فقط، ایک میں خالی درخواست ہے، اور دوسرے میں اپنی مزدوری دوسرے کو پہنچانا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی نوکر ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا نوکر آپ کے پاس کھڑا یا بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں ایک سائل آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے. تو نوکر یہ بولتا ہے جناب اس کو 1 روپیہ دے دیجئے. یہ ہے درخواست، دعا. اب چاہے مالک 1 روپیہ اس کے کہنے کی وجہ سے دے یا نہ دے، اختیار ہے اس کو. لیکن اب نوکر یہ بولتا ہے کہ جناب علی میرے مالک میری مزدوری میں سے اس کو 1 روپیہ دے دے. اب دینا ضروری ہے، اگر نہیں دے گا تو مالک زیادتی کر رہا ہے، ظلم کا مرتکب ہوگا کہ اپنی مزدوری میں سے دلا رہا ہے. اگر نہیں دے گا تو زیادتی ہوگی. لہذا اس مثال سے فرق واضح ہو گیا دونوں کے درمیان کہ دعا الگ چیز ہے، ایصال ثواب الگ چیز ہے. اور ایک فرق اور بھی ہے، دعا زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہے، اور ایصال ثواب صرف مردوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے ان لوگوں نے. ارے وہ مر گیا اس کے لیے دعا کی اجازت ہے، اور زندہ بھی ایک زندہ آدمی سے بول سکتا ہے میرے حق میں آپ دعا کیجئے، ہے کہ نہیں؟ تو دعا تو زندہ اور مردہ دونوں کے لیے. ایصال ثواب پوچھئے ان سے کہ ایصال ثواب تو صرف مردوں کے لیے تم نے خاص رکھا ہے. تو دعا میں اور ایصال ثواب میں تو فرق یوں بھی واضح ہو گیا کہ دعا تو زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہے، ایصال ثواب صرف مردوں کے لیے ہے. اب آئیے ان احادیث کی طرف جن سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. پہلی حدیث،
وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی مات وترک مالا ولم یوصی فهل یکفر عنہ ان اتصدق عنہ قال نعم رواہ النسائی فی کتاب الوصایا فی باب فضل الصدقۃ عن المیت. امام نسائی اس حدیث پاک کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، امام نسائی اس کو کتاب الوصایا کے اندر لائے. باب کیا ہے؟ باب و فضل الصدقۃ عن المیت، میت کی طرف سے صدقہ دینے کا باب. اب اس حدیث کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. غور سے سنیے، شبہات انہی حدیثوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور شبہ کا ازالہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایصال ثواب کا عقیدہ رکھنے پر مجبور ہوئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرا باپ مر گیا، ان ابی ماتا، میرا باپ مر گیا، وترک مالا، مال بہت چھوڑا اس نے، ولم یوصی، لیکن وصیت نہیں کی ہے، فہل یکفر عنہ ان اتصدق عنہ، کیا اس کے طرف سے کفارہ ہو جائے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، ہاں اس کی طرف سے تو صدقہ کر سکتا ہے. اب دیکھیے یہاں وصیت بھی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تو اس کی طرف سے صدقہ کرے گا تو صدقہ میت کی طرف سے ہو جائے گا. یہ حدیث تو اجازت دیتی ہے کہ آدمی مالی صدقہ کر سکتا ہے اور مالی صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر اس سوال کا، اس شبہ کا جواب ہے. میت کے ذمے کوئی کفارہ رہ گیا تھا، کوئی قسم کا کفارہ رہ گیا تھا، کوئی اور کفارہ رہ گیا تھا، اسی وجہ سے وہ پوچھتا ہے فہل یکفر عنہ، اگر میں اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا کفارہ دے دوں تو کیا کفارہ قبول ہو جائے گا؟ تو کفارہ تو قرض ہوتا ہے، میت کی طرف سے وہ قرض تو ادا کرنا ہی ہے. لہذا یہ حدیث ایصال ثواب کے موقع پر دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ میت کی طرف سے کوئی کفارہ باقی تھا جو وارث نے اس کی طرف سے ادا کرنے کی اجازت چاہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. کفارہ تو قرض ہوتا ہے، اگر کفارہ ہو تو میت کے مال سے وہ کفارہ دیا جا سکتا ہے. فہل یکفر عنہ، اس کی طرف سے کفارہ دے دیا جائے تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ کفارہ قرض ہے. لہذا یہ حدیث ایصال ثواب کے موقع پر دلیل نہیں بن سکتی. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها واراها لو تکلمت تصدقت افا تصدق عنها قال نعم تصدق عنها. رواہ البخاری فی کتاب الوصایا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الوصیت میں لا رہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تمام کی تمام احادیث وصیت سے تعلق رکھتی ہیں، وصیت سے تعلق رکھتی ہیں. اگر میت نے وصیت کی ہے تو صدقہ کر دیا جائے، اس لیے کہ وصیت کرنا میت کا عمل تھا، اب اس کا عمل دخل ہو گیا نا اس کام میں، لہذا اگر وارث اس کی طرف سے اس کے مرنے کے بعد عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا. امام بخاری اس حدیث کو کتاب الوصیت کے اندر لا رہے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری ماں اچانک مر گئی ہے. ان امی افتلتت نفسها، میری ماں اچانک مر گئی ہے. وَأَرَاهَا، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں، لو تکلمت، اگر وہ بول پاتی تو تصدقت، تو صدقہ ضرور کرتی. افا تصدق عنہا، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ قال نعم، نبی نے کہا صدقہ کر دو. تصدق عنہا، جاؤ صدقہ کر دو. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ میت کی طرف سے اگر صدقہ کیا جائے تو صدقہ پہنچ جاتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اسی حدیث میں اس شبہ کا جواب موجود ہے. صحابی نے کہا کہ میری ماں اچانک مر گئی، وَأَرَاهَا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی. صاحبزادے کو کیسے یہ تخیل پیدا ہوا؟ اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر تو ہونا چاہیے. وَأَرَاهَا کا لفظ بتا رہا ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں،
میرا خیال ہے، میرا یقین ہے کہ اگر میری ماں بولتی تو صدقہ ضرور